الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید هنالک دعا زکریا ربہ صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ الاعلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں دوستو، ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا اور اس میں بھی صاحب نسبت بنایا، یعنی ہم بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی غلامی پر ناز کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی فکر اور عقیدے پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اور یہ بہت ضروری ہے، ضروری اس لیے ہے کہ ہمارا جو زمانہ ہے وہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، فتنوں سے بچنے کی تاکید ارشاد فرمائی۔ ایسے پرفتن دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان عقیدہ سلامت رہے تو سمجھداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جن کے ایمان عقیدے کی سلامتی کی گویا اللہ نے ضمانت دی ہے، ہم ان کے راستے پر چلتے رہیں۔ ہم روزانہ 48 مرتبہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم جس طرح سے یہ دعا کر رہے ہیں اسی طرح سے کوشش بھی کریں کہ سیدھے راستے پر چلیں اور کسی بھی ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلنے سے بچیں۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم فرمایا کہ اللہ سے ڈریں اور سچوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں۔ یہ سچے لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جنہیں ہم نبیوں کے زمانے میں نبی، رسولوں کے زمانے میں رسول اور عام زمانوں میں اولیاء کرام، یہ ہمیشہ اہل اللہ ہیں، سچے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی حسن رضا صاحب سے بہت تفصیل سے سلطان الاولیاء حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بہت سارے گوشوں پر تفصیل سے باتیں سماعت فرمائیں، اور مجھے بہت خوشی ہے، بلکہ ارباز بھائی نے انیارہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگ اللہ کے فضل سے اللہ والوں سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اور اللہ رب کرے کہ یہ نظریہ باقی رہے۔ اگر ہم اسی راستے پر گامزن رہتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری نسلوں کا بھی ایمان عقیدہ محفوظ رہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں یہ تھاٹ منتقل کریں۔ اس وقت بڑی چوک یہ ہو رہی ہے دنیا سے کہ انسان اپنی زندگی تو بہت خاص انداز سے گزار لے رہا ہے، اپنی نسلوں میں وہ چیزیں منتقل نہیں کر پا رہا ہے جو کرنے چاہیے۔ نتیجہ نکل رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں صرف جنریشن کا گیپ نہیں، کئی مرتبہ مذہب کا گیپ، کئی مرتبہ عقیدے کا گیپ، کئی مرتبہ نظریات کا گیپ بھی پیدا ہو جا رہا ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے اور ایمان عقیدے پر خاص طور پر استقامت نصیب فرمائے۔ مجھے مناسب معلوم ہوا حالات کے اعتبار سے، چونکہ پرفتن زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جو بھی نوجوان سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو کئی مرتبہ ان کے ذہنوں میں کئی سوالات بلبلا رہے ہوتے ہیں، کئی باتیں ان تک پہنچتی ہیں، تو ایسے پرفتن زمانے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو اسلامی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں وہ صرف ہمارا چند لوگوں کا، انیارہ کے لوگوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی کتاب بھی وہی عقائد و نظریات اور وہی فلسفے پیش فرماتی ہے جو ہم اور آپ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں
قرآن پاک سے اولیاء کرام کے تعلق سے جو قرآن پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بڑے خاص انداز میں کہی ہیں، وہ پیش کی جائیں۔ اور میں گزارش بھی کروں گا کہ جو یہ باتیں میں پیش کر رہا ہوں انہیں توجہ کے ساتھ سنیں بھی اور یاد بھی رکھیں، حوالے کے طور پر یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اللہ والوں کی کرامتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کے آستانوں پر حاضری کیسے دینا چاہیے، ان کے آستانوں پر حاضری سے فائدہ کیا ملتا ہے، بہت سارے مسائل وہ ہیں جو اللہ کی کتاب نے بڑے اچھے انداز سے حل فرمائے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن اولیاء اللہ کا ذکر ہے ان میں کئی ایک اولیاء کرام ہیں، جیسے بطور خاص حضرت مریم کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، اور اکلوتی خاتون ہیں دنیا کے نقشے پر جن کا نام قرآن پاک میں ذکر ہوا، اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ ذکر ہوا۔ اور کمال یہ ہے کہ قرآن پاک کی 2 صورتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حضرت مریم سے منسوب ہیں۔ ڈائریکٹ جو صورت منسوب ہے اس صورت کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ مریم، دوسری صورت ہے سورہ آل عمران۔ آل کا مطلب ہوتا اولاد، عمران کا مطلب، آل عمران کا مطلب ہوا عمران کی اولاد، اور عمران کی اولاد کون؟ حضرت مریم۔ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران اور ان کی یہی اکلوتی اولاد ہے، تو آل عمران سے بھی مراد کون ہوگا؟ جب کسی باپ کی ایک ہی سنتان ہے، ایک ہی اولاد ہے، کوئی دوسری اولاد ہی اس کی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹلی نام لیا جائے یا نام نہ لیا جائے مراد تو وہی ہے۔ تو سورہ مریم ایک ریگولر صورت ہے حضرت مریم کے نام سے منسوب، اور دوسرا آل عمران سے مراد حضرت عمران کی اولاد یعنی حضرت مریم ہے۔ تو عظیم ترین خاتون ہیں جن کے نام سے موجودہ قرآن میں 2 صورتیں منسوب ہیں۔ کسی کا نام قرآن میں آ جائے بڑی بات، جن کے نام سے 2 صورتیں اس اللہ کی کتاب میں موجود ہوں، کیا کس شان کی حامل عورت ہے۔ اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ حضرت مریم ولیہ ہی ہے، نبی تو نہیں ہو سکتی، عورت نبوت کی حامل تو نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ خوش قسمتیں خاتون ہیں جن کا ذکر ہوا اور تفصیل سے ذکر ہوا۔ حضرت مریم کیسے پیدا ہوئیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے کیا منت مانی، ان کے باپ کون تھے، کیسے تھے، یہ تفصیلات۔ پھر حضرت مریم کے یہاں اولاد کیسے پیدا ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت کے حالات، اسی اللہ کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ پتہ چلا اللہ والوں کی کہانیاں ہم اسٹیجوں سے نہیں بیان فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب نے بھی اللہ والوں کی قصے بیان فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، قرآن پاک میں حضرت لقمان کا ذکر ہے اور ان کے نام سے ایک صورت ہے، حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں۔ تیسرا، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اس میں اختلاف ہے، جو بھی ان کی تعداد ہے 3 یا 5 یا 7، جو بھی ان کی تعداد ہے اللہ کو صحیح طور پر معلوم نہیں کو بند کر دی، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام کی جماعت ہیں، جن کے غار سے منسوب سورۃ الکہف ایک پوری صورت ہے۔ سورۃ النمل ایک صورت ہے جس میں ایک ولی اللہ کا ذکر ہوا جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت میں ہیں، جن کا نام ہے آصف ابن برخیہ۔ اسی طرح سے سورہ یاسین میں کچھ اولیاء کرام کا ذکر ہوا۔ تو حضرت خضر کا قرآن پاک میں ذکر ہوا، ان کے بارے میں بحث ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں۔ نبی ہیں تو کیا کہنا، ولی ہیں تو بہرحال اس اینگل سے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ ولی کا نہیں، کئی اولیاء کرام کا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ذکر ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر ہے۔ تو ان سب کی تفصیل کا موقع نہیں، کچھ آیت کریمہ خاص طور پر سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں، تقریباً 1 رکوع بھر آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ اور شارٹ میں ان کا مفہوم سن لیں، ہمارے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو پوری دنیا میں سے چن لیا، اللہ نے سلیکٹ فرمایا، اللہ نے پسند فرمایا۔ 4 طبقات کا ذکر ہوا، اس میں 2 نام ہیں، 2 کیٹیگری ہیں۔ نام کن کے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نام، حضرت نوح علیہ السلام کا نام۔
یہ دو کون ہیں؟ آدم علیہ السلام پہلے نبی، پہلے انسان، نوح علیہ السلام پہلے رسول، آدم ثانی. یعنی جس طرح سے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح سے ہم نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ حضرت طوفان نوح میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی سلسلہ آگے بڑھا. تو جس طرح سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح سے ہمارے باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور پہلے رسول بھی حضرت نوح علیہ السلام ہیں. اور رسول بھی عام رسول نہیں، بلکہ 5 بڑے رسول ہیں جنہیں رسول اولو العزم کہا جاتا ہے. ان رسولوں میں سے ایک یہ حضرت نوح علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام اتنی افضل ہستی کا ذکر ہوا، نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا پہلے رسول کا. اس کے بعد میں ذکر ہوا آل ابراہیم، ابراہیم کی اولاد. ابراہیم کی اولاد کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 انبیاء کرام تشریف لائے. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ. اللہ کے نہایت محبوب بندے. ہمارے نبی کے بعد میں روئے زمین میں سب سے افضل ہستی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. تو ان کی اولاد میں 4000 کے آس پاس انبیاء کرام تشریف لائے. تو آل ابراہیم کہہ کر کے گویا 4000 نبیوں کا ذکر ہے. پہلا انسان، پہلے نبی، پہلے رسول، تقریباً 4000 انبیاء کرام کا ایک لفظ میں ذکر انڈائریکٹلی. اور چوتھے درجے میں ذکر ہے آل عمران یعنی حضرت مریم. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کا ذکر کہاں کیا، کس بڑی جماعت میں کیا؟ پہلے نبی، پہلے انسان، پہلے رسول، اور انڈائریکٹلی 4000 انبیاء کرام کی جماعت کے ساتھ حضرت مریم کا ذکر ہوا. یعنی اتنی بڑی لسٹ میں، اتنے عظیم لوگوں کے بیچ میں یہ ذکر ہو جانا ہی کتنی بڑی بات ہے. اور نبیوں کے ساتھ، نبیوں کی اولاد کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا. اچھا، سب نبی ہیں. آدم، نوح اور آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء کرام نے اسپیشلی وہ. تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ ایک ولیہ کا ذکر، آل عمران کا ذکر. اور ذکر بھی کیا چھوٹا موٹا ذکر، ایسا نہیں کہ نام آ گیا. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا. اور چنا بھی کیسا؟ علی العالمین، پوری کائنات میں سے، پوری کائنات میں سے سلیکٹڈ لوگوں کی جماعت ہے یہ 4 لوگ، 4 کیٹیگری کے لوگ. پھر فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں، اولاد ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں.